اور پارٹی کا ذکر کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ جناب چیئرمین خورشید شاہ صاحب، آپ کو چیئرمین بنایا گیا، ہماری خواہش تھی کہ ہم میں سے چیئرمین بنتا، ہم آپ کے ساتھ 3 بندے اپوزیشن کے بیٹھے ہیں، باقی آپ سارے حکومت ہی حکومت ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ چیئرمین بنے، ہماری لوگوں نے آپ ہی کو منتخب کر کے نامنیٹ اور پروپوز اور سیکنڈ کیا، ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ رہے، بٹ یہ لیگسی آپ کے کندھوں پر ہے، اس کو کیری فارورڈ کرے۔ میں نے کہا اسپیشل کمیٹیاں پہلے بھی بنی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے یہ بالکل یونیک ہے، اور وہ باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں، یہ کمیٹی باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس کمیٹی میں پارلیمان میں موجود ہر سیاسی پارٹی کا ہیڈ موجود ہے، اس لیے یہ کمیٹی 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کے ٹرمز دیکھے، یہ جس ٹرمز کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں سے ایک ٹرمز جو ہم نے ایڈ کروایا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی آپ یہ ایک ٹرم ڈال دیں۔ کچھ پارلیمنٹیرین کے الفاظ کی ادائیگی پہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، میں اس لیے ڈلوانا چاہ رہا تھا۔ کچھ پارلیمنٹیرین سارے اچھے ہیں، لیکن آپ کی پرائیویٹ لائف بھی سم ٹائم پبلک لائف کے ڈومین میں آتی ہے، الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں، کسی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے، تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین کا رکھوایا تھا کہ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوے شکایات ہے، کچھ کوٹایا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، تو ان کے لیے پہلا فورم یہ فورم ہے، اس لیے اٹھایا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے، اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں، یہ کمیٹی ہماری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے کہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا، کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا، کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے۔ تو میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی برائے مہربانی اس کو اصل ایشو کی طرف لے آئیں اور آپ اصل ایشو پہ بات کر لیں۔ پھر خواجہ آصف نے جو اس پہ احتجاج کیا، میں نے اس کو مثال دی کہ نیلسن منڈیلا نے اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد استعفیٰ دیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا، جب ڈیورس کا وقت آیا لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں، اس نے کہا اپارتھائڈ کا وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں، بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں، سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں، لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے، اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے، میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولیٹیکل راستہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں یہ بیوی کو چھوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چھوڑنا ہے، بٹ میں نے یہ پولیٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کی طرف نہیں جانا۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے ہماری توقعات ہے، لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کھل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں، پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے، اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کا استحقاق ہے، آپ اسپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامنیٹ کر دیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ تسی رہو، آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استحقاق ہے۔ یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی، جس انداز میں اس نے پیش کیا، جو الفاظ اس نے کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے، میں نے کہا خواجہ آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے، ہیٹ فگر نہ بنے، سپوائلر نہ بنے، نہ پارلیمان میں نہ اسمبلی میں۔ وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں۔ 40 سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں، فقط ایک دن کے غلط کام سے وہ کریہ ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، یہ سختیاں کم کرنی ہے، یہ تناؤ کم کرنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اس سیکین کو مضبوط کرنا ہے، اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہ کرے۔ آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کر لے، آپ کو جو بھی ایکسٹینشن دے، آپ کے لیے جو بھی لیجسلیشن کرے، مرکز آپ ہی ہے، عدلیہ سے آپ ابتدا کرے، کوئی کرے نہ کرے۔ آج ہم کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے، پریس کریں گے کہ
एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजेस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये हमें ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं, हम उस पर एतमाद करते हैं, हम उनकी इंटेग्रिटी को किसी सूरत नहीं क्वेश्चन करते। 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। ये 9 मई से कहीं बड़ा सानिया है जो इस मुल्क की, इस कौम के मुकद्दर पर इस तरह से काले बादल की तरह छाया है कि अभी तो नाम लेने को उनका तैयार कोई नहीं है। क्या ये पुलिस के थे? क्या ये आपके ये गुंडे थे जो नकाब पोश बन के और जो है सफेद पारचात में आए थे, बगैर वर्दियों के आए थे?